الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین مجلس اور دور دراز سن رہی دینی ماں بہنیں، اللہ نے اس پورے دین کو رحمت بنایا ہے، خیر والا بنایا ہے، اور اس خیر کی برکت سے اس امت کو خیر امت قرار دیا. جن کا کام اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اب نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے کہ نیکیاں معلوم ہوں کہ کیا چیز نیکیاں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے. اور یہ نیکیاں سیکھنی پڑتی ہے. نماز سیکھنی پڑے گی، وضو سیکھنا پڑے گا، طہارت سیکھنی پڑے گی، تب جا کر کے نماز درست ہوگی. اور نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن کریم، لہذا قرآن کریم بھی سیکھنا پڑے گا. ابھی بچے نے جو تقریر کی اس میں یہ بات بتائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. حدیثوں سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک حدیث اور ایک بات کسی نے سن رکھی ہے تو اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھیں اور دوسروں کو قرآن کریم کی دعوت دیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم تمہارے جسموں کی بیماری کی بھی دوا ہے اور تمہارے دل کی بیماریوں کی بھی دوا ہے۔ ایک صاحب بیمار ہوئے، ان کو دست زیادہ آ رہے تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو اسہال یعنی دست بہت آ رہے ہیں، موشنز بہت ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے طبیب بنایا، طبیب جسمانی بھی ہیں آپ، طبیب روحانی بھی ہیں آپ۔ حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب آتی ہے کتاب الطب، یعنی وہ نسخے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بیماروں کو اور انسانوں کو بتائے ہیں، جس کو استعمال کرے تو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگانا، آج کے دور میں اسے کپنگ کہتے ہیں، اب ڈاکٹر اس کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد انہیں سمجھ میں آیا ہے میرے نبی نے 1400 سال پہلے کپنگ کیا ہے۔ ابھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ختنہ کرنے میں 100 فائدے ہیں اور کینسر جیسے مرض سے حفاظت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا حبیبۃ السویداء، یعنی کالے دانے، جس کو ہم لوگ کلونجی کہتے ہیں۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور ہنی اور شہد کے لیے فرمایا کہ اس میں بھی شفا رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضور تو دل کے روگوں کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن امت پر احسان یہ کیا کہ جسم کے بیماری کے علاج بھی بتائے اور بڑے کام کے بتائے۔ آج ڈاکٹر اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، باور کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو حضور نے ان صاحب کو کہا کہ آپ کے بھائی کو شہد پلاؤ۔ انہوں نے پلایا، پھر دوڑ کر آئے کہ حضور دست اور بڑھ گئے۔ حضور نے کہا اور پلاؤ، اور پلایا، اور دست آ رہے۔ پھر آئے حضور، ان کو تو اور بھی زیادہ دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کلام میں ملاوٹ نہیں ہے، کوئی ایک حرف ادھر کا ادھر نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اور جو یہ زندہ کتاب کو اپنی زندگی میں لائے گا اللہ اس کو زندگیاں دے گا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا الشرمندہ تعویل نے۔ مرحوم اقبال نے بہت سال پہلے اس کتاب کو زندہ کتاب قرار دیا تھا۔ 1400 سال کے بعد آج ہم جب قرآن کریم کی معنویت کو سمجھتے ہیں
تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب آج اتری ہے اور آج کے دور کے لیے اتری ہے۔ سب بیماریوں کے علاج روحانی نقطہ نظر سے بتائے ہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے پلایا اور پیٹ اچھا ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو طبیب روحانی ہے، دل کے جو روگ ہیں اس میں سب سے بڑا روگ شرک کا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے کچھ بھی ہو جائے، حدیث شریف میں فرمایا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کا شریک کرنا، حالانکہ اللہ خالق ہے، دنیا میں خالقیت کا کسی کا دعویٰ نہیں۔ یہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ۔ دوسرا حدیث میں فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کا ارتکاب کرے، پڑوسی کی بیوی کی عصمت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی جگہ خود ہی بدکاری کر بیٹھا اور امانت داری کے تمام ڈھانچے اس نے توڑ کر رکھ دیے، بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 3، اپنی اولاد کو پالنے کے بجائے گلا دبا کر مار ڈالنا کہ یہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے؟ عرب میں تو کھانے کے لالے پڑتے تھے۔ حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا تم کو بھی روزی اللہ دیتے ہیں، اور یہ بچے جو نئے آئیں گے ان کو بھی اللہ روزی پہنچائیں گے، تمہارے بھی مالک ہیں اللہ، ان کے بھی رازق ہیں اللہ۔ تو یہ 3 بڑے زبردست گناہ بیان کیے۔ تو دل کا سب سے بڑا روگ جو ہے وہ شرک ہے، اور قرآن کریم سب سے بڑا پیشہ جو چلاتا ہے وہ شرک پر چلاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے برابر عبادت میں کسی کو نہیں کیا، تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ معافی کے قابل نہیں ہے، غداری معافی کے قابل ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیں گے، چوری کا گناہ معاف کر دیں گے، زنا کا گناہ معاف کر دیں گے، بڑا گناہ معاف کریں گے، لیکن شرک کی حالت میں دنیا سے جانے والے کو معاف نہیں کریں گے، اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا پیغام ہی توحید ہے، اور آج اسی میں ہمارے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین نہیں رہا، کوئی تعویذ پر یقین کرتا ہے، کوئی دم درود پر یقین کرتا ہے، سب سے بڑا یقین تو اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ کر سکتی ہے اگر کوئی تبدیلی کوئی چیز تو وہ اللہ کی ذات سے۔
اور پوری دنیا مل کر جو ہے طاعات اور عبادات کر لے، اللہ کے ملک میں ایک گیہوں کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور سب مل کر نافرمانی کرنے پر آ جائیں اور فرعون کی طرح نافرمانی کریں، اللہ کے ملک میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزتوں کے دینے والے اللہ ہیں، ملکوں کے دینے والے اللہ ہیں، اولاد کے دینے والے اللہ ہیں، اقتدار کے دینے والے اللہ ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو ملک الاملاک نہیں کہہ سکتے، اور ملک الاملاک کا ترجمہ کیا شاہان شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ صرف ایک ہی اللہ کی ذات سے، وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ جیسے وہ بادشاہ حقیقی اور اس کے جیسا بادشاہ کوئی نہیں، اس طرح اس کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے، اس کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں، اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج علماء الحمدللہ وسیم رضوی کا جواب دے رہے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر سے 24 آیتیں نہیں، ایک نقطہ بھی ادھر کا ادھر کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے، اس بنا پر کہ کتاب ہماری نہیں اللہ کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین حافظ قرآن بنائیں۔ یہ منہ توڑ جواب ہے، جتنا قرآن پر اعتراض ہو اتنا اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ ایک جگہ تقریر ہو رہی، اسی طرح قرآن کریم کے سلسلے کا ایک جشن تھا، مسرت کا موقع تھا۔ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے ننھے ننھے بچے اپنے سینوں کو قرآن کریم سے منور کیے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر مسرت کا اور خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام نہ دنیا کے ڈاکٹر کو حاصل ہے، نہ انجینئر کو حاصل ہے، نہ لائر کو حاصل ہے، نہ تاجر کو حاصل ہے، جو چھوٹے سے بچے کے سینے میں قرآن کی وجہ سے اس کو حاصل ہے۔ اس کے ماں باپ بھی مبارکباد کے قابل، اس کے اساتذہ بھی مبارکباد کے قابل، یہ مدرسہ بھی مبارکباد کے قابل۔ چھوٹی سی کتاب، 100 پیج کی کتاب، لیٹر ٹو لیٹر، ورڈ ٹو ورڈ میمورائز کرنا اور یاد کرنا، یہ بچے کی امکان سے باہر۔ لیکن وہ زبان جو ہماری نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی زبان عربی، ابھی تک اردو بھی صحیح نہیں بول پا رہے ہیں، اور ہمارا بچہ جو اردو صحیح نہیں بول سکتا، گجراتی صحیح نہیں بول سکتا، اپنی زبان صحیح نہیں بول سکتا، اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن ایک ایک حرف یاد کر لیتا ہے۔ یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، اور بغیر فضل خداوندی کے اور بغیر اللہ کے رحم و کرم کے یہ ننھے یاد نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، جلسے میں علماء تقریر کر رہے، ایک بہت بڑے مقرر ہمارے علاقے کے بہت جذباتی بیان فرماتے تھے۔ میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ صدر تھے۔
انہوں نے تقریر کے دوران بتایا کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز زہر ہے، زہر، پوائزن ہے، پوائزن۔ ہم لوگ ہر وقت پوائزن لے رہے ہیں، زہر لے رہے ہیں۔ یہ جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے دین کے لیے زہر ہیں، زہر۔ انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو زہریلا قرار دیا اور بیان پورا اسی پر دیا۔ تو علماء تو جو بات بھی کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں، دین کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اخیر میں صدارتی خطاب میرے والد صاحب نے کیا اور فرمایا کہ یہ بات بالکل صحیح کہی کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے زہریلی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زہر کے لیے اس کی دوا بھی دنیا میں اتاری۔ جیسے بھئی کورونا آیا، ایک عرصے تک لوگ مبتلا رہے، مصیبت میں رہے، پریشان رہے، اب جا کر کے اس کی ویکسین آئی تو علاج تلاش کر لیا گیا، تو بیماری آئی تو علاج بھی آیا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی نہیں اتاری کہ اس کی شفا بھی ساتھ نہ اتاری ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کے کھانے میں، شوربے میں، مشروب میں مکھی گر جائے اور دوسرا کھانا ہے نہیں، یہ نہیں کھائے گا تو بھوکا رہ جائے گا یا مر جائے گا، تو حضور نے اس کھانے کو یوزفل بنانے کا طبی طریقہ بتایا، حضور نے حکمت بتائی۔ حکمت یہ بتائی کہ مکھی جب گراتی ہے اپنے آپ کو کسی چیز کے اندر تو بیماری کے جو بیکٹیریا ہیں وہ پر پہلے پھینکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے پر کے اندر وہ بیماری کے بیکٹیریا کو ختم کر دینے والے شفا کے بیکٹیریا رکھے۔ لہذا کھانے کو اگر آپ فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں اور بیماری سے بچانا چاہتے ہیں تو بیماری والا پر مکھی نے ڈالا، شفا والا پر آپ ڈال دیجئے، ذرا سا غوطہ دے دیجئے، مکھی کو پھینک دیجئے، آپ کے پاس اور کھانا نہیں ہے، کھائیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک پر سے لے کر دوسرے پر کے درمیان فاصلہ کتنا؟ ملی میٹر کے اعتبار سے فاصلہ ہے۔ یہاں بیماری ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کا رحمت ہونا بھی ابھی میں بتاؤں گا حدیث سے آپ کو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، اے دنیا کے لوگوں، چاہے مجھے ماننے والے ہوں چاہے نہ ماننے والے ہوں، قرآن سب کو خطاب کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، یہ عام دعوت ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہترین نصیحت آئی، اگر کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم سے نصیحت کرنے کا طریقہ سیکھے، انبیاء کرام کی نصیحتوں کو پڑھے، اسے پتہ چلے گا نصیحت کس طرح سے اللہ کے بندوں کو کی جاتی ہے۔
اور دل کے روگوں کا علاج ہے، اور رحمت ہے، اور ہدایت ہے، اور مغفرت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، جلیل القدر انصاری صحابی۔ صحابہ کرام میں تہجد کا معمول عام ہے، وہاں کوئی تہجد نہ پڑھے تو لوگوں کو تعجب رہتا تھا کہ اس نے تہجد چھوڑ دی۔ آج کوئی تہجد پڑھ لیتا ہے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ تہجد گزار ہے۔ صحابہ اپنی راتیں مصلی پر گزارتے تھے۔ عوف ابن مالک سے حضور نے پوچھا مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا پوری رات مصلی پر رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت میرے آگے ہے، جہنم کے شعلے دہک رہے ہیں، پل صراط میرے سامنے ہے، فرشتوں کا جنت میں آنا جانا اور لوگوں کا جنت میں آنا جانا اور گھومنا پھرنا، اور جہنم میں جہنمیوں کی چیخ و پکار سنتا ہوں میں۔ حضور نے فرمایا تیرا ایمان واقعی ایمان ہے، تیری عبادت حقیقت میں عبادت، اتنا استحضار عبادتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا ہے، اور ایک طرف ایک بچہ سلایا، اس کا نام یحییٰ لکھا، دوسری طرف ایک گھوڑا باندھا ہے جہاد کے لیے، اللہ کے راستے کی محنت میں جانے کے لیے۔ یہ تو مومن کی سواریاں ہیں۔ اچانک گھوڑا بدکنے لگا، لمبی قرات ہو گئی۔ تہجد میں لمبی قرات پڑھتے تھے، ہم لوگ چھوٹی قرات سے بھی تھک جاتے ہیں، اور صحابہ اپنی نمازوں میں 15 پارے پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 15 پارے روزانہ پڑھتے ہیں، حضرت عثمان 15 پارے روزانہ پڑھتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں۔ جہاں باغ میں چلے گئے، کسی نے کھانے کی دعوت دی ہے، بھئی تب تک تم کھانا لگاؤ میں نماز پڑھتا ہوں، نفلی نماز شروع کر دی۔ جب گھوڑا بدکنے لگا تو حضرت اسید ابن حضیر ذرا گھبرائے کہ گھوڑا کہیں نکیل چھوڑا کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے۔ اپنی اولاد کا خیال تو ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑا خیال ان کے دین کا ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد دیندار ہو، نیک ہو، مکتبوں میں جوڑنے والی ہو، اساتذہ اور علماء سے سبق لینے والی ہو، ان کے عقائد ٹھیک ہوں، ان کے اخلاق ٹھیک ہوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گانے والے ہوں، یہ سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے والے ہوں، ان کے سامنے خلفائے راشدین کی زندگیاں ہوں۔ نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، آسمان پر دیکھا، چراغوں کا سائبان آسمان کی طرف جاتا ہوا نظر آیا، روشنیوں کا ایک جھرمٹ آسمان کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ سوچا کیا ہوگا؟ مسئلہ طے کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، پورا ماجرا سنایا کہ میں تلاوت کر رہا تھا، میں نے چراغوں کا سائبان آسمان سے اترتا ہوا دیکھا، پھر میں نے آسمان کی طرف اس کو اوپر چڑھتا ہوا دیکھا، میں نے نماز کو مختصر کر دیا، وہ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ روایت بخاری میں ہے، فضائل قرآن کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جلد دوم میں اس کو بیان کیا۔ حضور نے فرمایا تم پڑھ رہے تھے نا؟ کہا جی ہاں میں تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ کہا تمہارے تلاوت کی وجہ سے رحمت اور سکینہ تمہارے گھر کے اوپر اتر رہی تھی، آج ہمارے گھروں میں بھیانکتا ہے، جنات کے اثر ہے، بے برکتیاں ہیں، بے رحمتیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں رحمت والی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔
اپنا مزاج بناؤ، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے۔ ہر بچی کو جہیز کے اندر قرآن دیا جائے تو ساتھ ماں باپ کو تلقین کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ قرآن طاقوں میں نہ رہ جائے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے بیٹا، اس کے دینے کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھتی رہنا۔ اپنی بچی کو جب سسرال روانہ کرو تو نماز کی ترغیب دو، پردے کی ترغیب دو، برائیوں سے بچنے کی ترغیب دو، وہاں والوں کی خدمت انجام دینے کی ترغیب دو، رسومات سے باز رہنے کی ترغیب دو۔ حضور نے فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے نا قرآن کریم تو رحمتوں کا اترنا گھروں کے اندر اور رحمتوں کا چھایا ہوا بادل میں صحابہ کرام کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دکھا دیتا۔ آج اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے گھروں میں گھبراہٹ ہے، دل میں گھبراہٹ ہے۔ بھئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ میں نے کہا اگر تیرے سامنے 1,00,000 روپے رکھ دے، یوں کہا جائے کہ اس کو گننا ہے تو کیا تیرا دل گھبرائے گا؟ خوشی خوشی گنے گا اور گھبراہٹ سب ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کا کلام پڑھنے میں کیوں گھبراتے ہیں؟ پھر نماز پڑھنے میں کیوں گھبراتے ہیں؟ پھر با جماعت نماز پڑھنے میں اور مسجدوں کو آباد کرنے میں کیا تکلیف ہے ہمیں؟ اپنی اولاد کو پڑھاؤ اور خود بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو۔ دین کی تعلیم جو ہے ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ نماز لازم ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا پڑے گا، طہارت کے مسائل سیکھنا پڑے گا، وضو کے مسائل سیکھنا پڑے گا، نجاست سے پاکی کے مسائل سیکھنا پڑے گا، حدث کے متعلق کام سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد نماز کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز نہ چلی جائے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دوستو یہ تمام چیزیں اگر ہوگی تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ دو چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا اور حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ آج بچوں نے وہ آیت نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے۔ قرآن کا ایک نام ذکر ہے۔ قرآن کے 4 نام ہیں، ویسے 60 سے زیادہ نام ہیں، لیکن 4 ناموں میں ایک نام ذکر ہے۔ ذکر اور ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے، رکھ دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن بھی رکھ دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا مزاج بنانا چاہیے، اور سمجھ میں نہ آئے اس کے باوجود ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ دیکھو الف لام میم، اس کا مطلب کسی کو معلوم ہے؟ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تو جب پڑھیں گے تو علم نہیں پڑھیں گے ورنہ علم ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے کہ الف لام میم۔ وہاں علماء لکھتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے اللہ کو معلوم ہے اور ہم کو معلوم نہیں ہے اور ہم کو بتایا نہیں گیا، اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ یہ کوڈ ورڈ ہیں کسی صورت کے شروع کرنے کے لیے، اس بنا پر اس میں بحث کرنے سے روک دیا گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں بحث کرنا ہے اور الف لام میم پر بحث کو ختم کر دینا ہے، حروف مقطعات پر بحث کو ختم کر دینا ہے، اور جو متشابہات ہے اس میں بھی بحث کرنے کو نہ کہا کہ یہاں آ کے تمہارے گھوڑوں کو لگام لگا دو، رک جاؤ، تحقیق مت کرو، جہاں ہم کہیں وہاں تحقیق کرو، لعلکم تتفکرون، خوب غور کرو، جہاں ہم کہیں رک جاؤ یہ تمہارے علم کا امتحان ہے کہ رکتے ہو کہ نہیں، یہ علماء کا امتحان ہے کہ رکتے ہو کہ نہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معنی نہیں معلوم ہم کو، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو معنی تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم اور وہ ہم کو دوائی دیتا ہے، لال گولی لینا، دوپہر کو پیلی گولی لینا، رات کو نیلی گولی لینا۔ ہم کو کیا پلے پڑتا ہے کہ لال رنگ کی گولی دوپہر کو کیوں لی جائے اور شام کو یہ گولی کیوں لی جائے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ راز پوچھنے جائیں گے تو ٹیبل پر سے اٹھا کے آپ کو بھگا دے گا کہ تو ڈاکٹر نہیں ہے، مریض ہے، تیرا کام ہے گولی کھانا، میرا کام ہے گولی دینا، اتنا ہی کام ہے، اس سے زیادہ تیرا کام نہیں ہے۔ جب تو ڈاکٹر بتے گا تو تجھے بتایا جائے گا۔ تو علماء یہ ڈاکٹر ہیں، یہ اطباء، یہ تحقیقات کرتے ہیں، باقی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ الف لام میم پر تحقیق بن، علماء کی تحقیق بھی بن۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہترین عالم ہے، بہترین عالم، اور قرآن پڑھتے بھی بہترین تھے۔ قرآن تو پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، حسن خوبی کے ساتھ ایک ایک حرف کو ادا کیجئے، جیسے بھی بچوں نے ادا کر کے بہترین طریقے پر۔ ایسا تو ہم بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم کو بھی سیکھنا چاہیے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو شبانہ مدرسے شروع کرنے چاہیے، یعنی عشاء کے بعد جو ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن کریم ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ورنہ نماز میں غلط پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کم سے کم درست ہو جائے، اتنا قرآن تو اپنا درست کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جس پر نماز فرض ہو جائے اس پر نماز کے احکام کا سیکھنا فرض ہے، جس پر روزہ فرض ہو جائے اس پر روزے کے احکام کا سیکھنا فرض ہے۔ عورت پر اگر نماز فرض ہو رہی ہے تو اس کو پاکی کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، یہ تمام مسائل سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے سیکھنا ضروری ہے۔ گھر کو مدرسہ بنا دو، مائیں بہنیں پوری توجہ دے کر اپنی اولاد کو۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں مردوں سے زیادہ عورتیں پردے کے پیچھے آئی تھیں سننے کے لیے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا بچوں کو کھلاتی ہیں، صبح میں ناشتہ کراتی ہیں، نہلاتی ہیں، دہلاتی ہیں، کپڑے اچھے اچھے پہنا کر مدرسے بھیجتی ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ جلسہ ہوتا ہے تو ماں بہنیں دیکھنے آتی ہیں کہ پورا سال جو ہم نے محنت کی، نیند سے اٹھ کر ان کو مدرسے بھیجا، تو یہ انسان بنے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں، ان کے پاس کچھ علم آیا کہ نہیں، ان کے پاس کوئی نالج آیا کہ نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم سیکھنے کی چیز ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پڑھتا ہے الف لام میم تو الف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے الف اس میں 30 نیکی مل جائے، پھر لام الف اور میم پھر 20 نیکیاں مل جائیں، 30 نیکیاں مل جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے گا تو ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ اجر کا دروازہ بند نہیں فرماتے، دیتے ہی جاتے ہیں، عطا فرمانے۔ جب اس کی عطا اتنی عام ہے تو دوستو لوٹ کیوں نہیں رہے ہو؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں فارغ رکھا ہے اپنے آپ کو؟ کیوں ضائع کرتے ہو؟ کیوں موبائل کے اندر اپنا وقت گزارتے ہو؟ قرآن کے لیے گزارو نا، اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نکالو نا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں بیماریاں ہیں، لیکن کوئی بیماری ایسی نہیں کہ اس کا شفا کا سامان اللہ نے نہ اتارا ہو۔ یہ پوری دنیا زہر ہے اور قرآن کریم اس کا تریاق ہے۔ بس تو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، تعلیم دو، بہترین علم سے ان کو آراستہ کرو، دنیا بھی پڑھاؤ، ان میں بھی ڈگریاں دلاؤ۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے دنیا کا ایجوکیشن حاصل کرے گا تو تجھے ڈگری ملے گی، تجھے کرسی ملے گی، تجھے نوکری ملے گی، لیکن دین کا علم جب تو حاصل کرے گا تو تجھے جنت ملے گی۔
ہم جنتوں کے مشتاق ہیں، ہم جنتوں کے خواہاں ہیں، ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنت اللہ کی رضامندی کی جگہ ہے، جہنم اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ ہمیں اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، ہمیں اس کی رضامندی کی طرف جانا ہے۔ آج بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کے اساتذہ کرام کو جزائے خیر دے، ان کے والدین کو بہترین بدلے دے، اور آپ اس جشن مسرت میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی اولاد میں، میری اولاد میں حفاظ اور علماء اور صلحاء اور فقہاء اور غوث قطب اور ابدال پیدا فرمائے۔ اللہ نے پہلے بھی انسانوں ہی کو یہ مقامات دیے تھے، آج بھی اللہ دے سکتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مٹی جو ہے بڑی زرخیز ہے ساقی، شرط اتنی ہے کہ یہ ذرا نم ہو جائے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ میں یہ انسانیت اور مسلمانوں کے کھیپ سے نا امید نہیں ہوں، نا امید نہیں اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملاقات کا وقت نہیں ہے، مسافے کا وقت نہیں ہے، اور جو ہے بات ختم کرنے کا وقت ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، کرفیو کا سلسلہ بھی ہے، لیکن حکم تھا قاری عبدالستار صاحب کا کہ جلسے میں ویجل پور حاضر ہوا جائے۔ اب تک کے 7 جلسوں میں سے 5 جلسوں میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ باتیں عرض کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، پورے ویجل پور والوں کو، اطراف اور جوانب میں رہنے والوں کو، گودرا کے احباب کو، وہاں کے علماء کو خوب علم سے فیضیاب فرمائے، اور ان کے علوم سے لوگوں کو فیضیاب فرمائے، اور اداروں کو اللہ آباد رکھے، اس شہر کو، اس قصبے کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، یہاں کی مسجدوں کو آباد رکھے، یہاں کے ذمہ داروں کو آباد رکھے، یہاں کے کام کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے۔